ونحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سننے والوں، دیکھنے والوں اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں۔ اور یہ جو میری ویڈیو ہے اس کا جو عنوان ہے وہ بھی ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اور یہ میری اسی سلسلے کی ایک ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ تو میں تمام اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں سے سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ میرے الفلاح ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی تمام ویڈیوز کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لائک اور ویوز دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک اور ہر اس شخص تک جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہو اس تک میرا یہ پیغام پہنچے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کسی کو بھی اگر راہ ہدایت عطا کر دے تو یہ ہم سب کے لیے باعث سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو میں اب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب 1953 کی تحریک ختم نبوت کے بعد میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اس تحریک ختم نبوت میں بہت سارے علماء کرام کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، اور تقریباً 10,000 کے قریب مسلمانوں نے شہادت دی، ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے۔ ابھی کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک ہو جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی پر رکھی گئی ہو، اور اسی ملک میں مرزائی ہمارے اسلام کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہوں، اور جبکہ ہمارے ملک کے حکمران بھی مسلمان کہلواتے ہوں۔ تو یہ بڑے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ملک جس کو اسلام کے نام پر کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور پھر اسی کلمے کی بنیاد پر بنے ہوئے ملک میں ہمیں ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دینی پڑیں، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے حکمران بغیر کسی احتجاج کے، بغیر کسی شہادتوں کے اس مسئلے کو خود اپنے طور پر لیتے اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے، اور ان مرتد گروہوں کو کافر کردار تک پہنچاتے اور انہیں کافر قرار دیتے۔ لیکن ایسا یہاں ہرگز نہیں ہوا، ایسا یہاں ہرگز نہیں ہوا۔ اس کے لیے بہت ساری جانوں کی قربانی دینا پڑی، بہت ایک سٹرگل کرنی پڑی، ایک جدوجہد کرنی پڑی، جس میں بہت سارے قابل ذکر علماء کرام شامل رہے، عوام شامل رہے جو عوام کی قیادت کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، اور عوام کے اندر ایمان اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھرتے رہے۔ میں ان تمام علماء کرام کو سلام پیش کرتا ہوں، ان تمام شہداء کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جن لوگوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ اب 1953 کی تحریک کے بعد یہ مرزائیوں کی سرگرمیاں پاکستان میں چلتی رہی، اور یہ ایوان اقتدار تک بھی جاتے رہے، اور پاکستان کی بڑی بڑی پوسٹوں پر یہ لوگ برا جمع رہے۔ آخر کار وہ ٹائم آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو پاکستان اسمبلی سے کافر قرار دلوا دیا گیا۔ اب یہ واقعہ ہے 22 مئی 1974 کا۔
22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے طالب علم پشاور سیاحتی دورے پر جا رہے تھے۔ جب ان کی گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو قادیانیوں نے ان کو قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کیا، جس پر طلباء نے لٹریچر لینے سے انکار کیا اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جب یہی طالب علم تقریباً ایک ہفتہ کے بعد سیاحتی دورے کے بعد 29 مئی کو پشاور سے واپس آ رہے تھے تو ربوہ کے مقام پر قادیانیوں نے ہزاروں غنڈوں کے ساتھ مرزا طاہر کی قیادت میں طلباء کی گاڑی پر لاٹھیوں، ڈنڈوں اور لوہے کی سلاخوں اور چھریوں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 30 طلباء شدید ترین زخمی ہوئے اور یہ تحریک تحفظ ختم نبوت پورے پاکستان میں زور پکڑ گئی۔ پاکستان بھر میں جلسے جلوس ہونے لگے، احتجاجی تحریکیں ہونے لگی اور ہڑتالیں ہونے لگی۔ غرض کے پورے ملک میں یہ تحریک زور پکڑ گئی اور اس کے نتیجہ میں 7 ستمبر 1974 کو اس وقت کی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ الحمدللہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا اور اس وقت کی اسمبلی میں قابل ذکر علماء کرام ارکان اسمبلی تھے، جن میں سر فہرست علامہ شاہ احمد نورانی، ان کا ایک خاص کردار رہا ہے اس سارے معاملے میں، اور مفتی محمود، اور اس کے بعد پروفیسر غفور احمد، مولانا مصطفیٰ الازہری اور مولانا عبدالخالق جیسے جید علماء کرام ارکان اسمبلی تھے، اور نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے منجھے ہوئے سیاستدان قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ تو جب یہ تحریک زور پکڑتی چلی گئی، میں سلام پیش کرتا ہوں نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کو، جنہوں نے اس تحریک میں پھر سے جان ڈال دی، اور امید ہے کہ اس وقت کے طلباء میں سے آج بھی انشاءاللہ بہت سارے لوگ باحیات ہوں گے اور انہیں یاد ہوگا کہ یہ تحریک کیسے چلی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تحریک کو دوبارہ سے جلا بخشنے کے لیے ان طلباء کا بہت بڑا کردار ہے، جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے خاطر خود زخم جھیلے اور تکلیفیں برداشت کی۔ اس کے بعد علماء کرام کا ایک خاص کردار رہا، اس کے بعد اس وقت کی اسمبلی کا بہت خاص کردار رہا کہ جنہوں نے بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، اور اس وقت کی حکومت ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کردار رہا، جنہوں نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی 40 ارکان کے دستخطوں سے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کے لیے ایک بل پیش کیا 30 جون 1974 کو۔ پھر اس بل پر بحث ہوئی اور بحث کے نتیجے میں ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس میں اس وقت کے ارکان اسمبلی اور جید علماء کرام شامل تھے، اور اس اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جو اس وقت کی مرزائیوں کی قیادت تھی انہیں اسمبلی میں بلایا جائے اور ان سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر پوچھا جائے کہ ان کے کیا اعتراضات ہیں، ان کو موقع دیا جائے۔ تو بالآخر ان کو موقع دیا گیا، اس وقت کی موجودہ مرزائی قیادت کو اس کمیٹی میں بلایا گیا اور ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے۔ بالآخر وہ کمیٹی تمام علماء کرام کو جو انہوں نے اپنے نکات پیش کیے وہ ان کو مطمئن نہ کر سکے، تو لہٰذا اس کمیٹی نے موجودہ حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی، اور اس رپورٹ میں یہی لکھا کہ جو قادیانی ہیں وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، لہٰذا ان کو کافر قرار دیا جائے۔ پھر اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا اور اس بل کے نتیجہ میں اس وقت کی موجودہ حکومت جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی نے کافر قرار دیا مرزائیوں کو۔ مرزائی، احمدی، لاہوری، قادیانی، یہ سبھی ایک ہی گروپ کے نام ہیں جو مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ میرا یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچے تاکہ ہمیں ان لوگوں کا اندازہ ہو سکے کہ یہ لوگ آج بھی ہماری صفوں میں شامل ہیں، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سوالیہ نشان بنے رہتے ہیں اور اپنی سازشوں میں لگے رہتے ہیں۔ جب ان کو کافر قرار دلوا دیا گیا تو یہ یہاں سے ان کی جو موجودہ قیادت تھی وہ پاکستان چھوڑ کر برطانیہ میں مقیم ہو گئی، اور وہیں سے اور دیگر افریقی ممالک، یورپین ممالک اور امریکہ سے انہوں نے قادیانیت کا پرچار کرنا شروع کر رکھا ہے۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان مرتد لوگوں سے ہوشیار رہیں، جہاں بھی دیکھیں کہ یہ لوگ کوئی اسلام کے خلاف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں تو ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے خاطر ہر وقت چکنا، چوکس اور تیار رہنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک جہاد عظیم ہے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ تو میری گزارش یہ تھی، ساری جو میرا یہ سلسلہ ہے قادیانیت کو بتانے کے لیے اور اس سے آگاہی کا، تو سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ سب ان سے ہوشیار رہیں، چکنے رہیں۔ یہ لوگ آج بھی پاکستان میں رہ کر قادیانیت کا پرچار کر رہے ہیں، جبکہ 73 کے آئین میں جو 298C ہے اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ قادیانی خود کو مسلم نہیں کہلوا سکتے، قادیانی اپنی عبادتگاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادتگاہوں میں اذان نہیں دے سکتے، اور قادیانی اپنے مذہب کی اس ملک میں کوئی تبلیغ اور اشاعت کا کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو تمام شکیں ہیں آئین کی، پاکستان کے آئین کی، ہم سب کو ان سے واقف ہونا چاہیے اور ہر مسلمان تک یہ پہنچانا چاہیے۔ اب جب یہ مجھے خیال آیا کہ قادیانیت کے خلاف بات کی جائے، تو جب میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے قادیانیوں کے لیے فیصلہ دیا تو بڑی تکلیف ہوئی مجھے بحیثیت مسلمان کے، اور اسی تکلیف کا اظہار میں نے اپنے ان لیکچرز میں کیا ہے۔ پھر جب دیکھنا تو بات یہ ہے کہ اب ایک اسلامی ملک کی اسلامی عدلیہ ہو اور وہ فیصلہ دے آئین کے خلاف جا کر، جبکہ آئین میں واضح لکھا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، ان کو ان کے دین کی اشاعت و تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کس قانون کی بنیاد پر ہماری عدالت عظمیٰ ان کے حق میں کوئی فیصلہ دے؟ جب ان پر قومی اسمبلی سے بہت سے ارکان اور عوامی احتجاج کا دباؤ آیا تو ان لوگوں نے الحمدللہ اس فیصلے کو واپس لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پھر سے کہ ہم سب لوگ چوکنے ہیں ناموس رسالت کے لیے۔